السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریباً پوری مبارک زندگی ابتلا و امتحان میں گزری، اور آپ نے آزمائش کی بڑی بڑی کٹھن اور دشوار گزار وادیوں کو عبور فرمایا۔ رضائے خداوندی کے پیش نظر اعزاء و اقارب، خاندان اور برادری سے قطع تعلق کیا، اور وقت کے سب سے بڑے جابر بادشاہ نمرود کے ساتھ مقابلہ و مباحثہ فرمایا۔ نتیجتاً اعلان حق کی پاداش میں آتش کدہ نمرود میں جھونک دیے گئے۔ اس کے بعد آپ وطن معروف بابل کو چھوڑ کر ملک شام ہجرت کر گئے، مگر قدم قدم پر صبر و رضا، تحمل و بردباری کا اظہار فرمایا۔ ثابت قدمی، خندہ پیشانی اور جواں مردی سے ان کا سامنا کیا۔ آخرکار ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بڑھاپے کی تمناؤں کا مرکز، دعاؤں اور آرزوؤں کا ثمر، نور نظر اور سرور قلب و جگر، اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کا بھی حکم مل گیا، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ آپ نے ملک شام پہنچ کر بارگاہ ربوبیت میں پوری گریہ و زاری کے ساتھ یہ دعا مانگی: رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک نیک بچہ عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائے ابراہیمی کو شرف قبول عطا فرمایا اور بشارت سنا دی کہ اے ابراہیم، ہم تجھے ایک ایسا بیٹا عنایت کریں گے جو حلم و حوصلے کا پیکر ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے فبشرنا بغلام حلیم، پس ہم نے انہیں ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری دی۔ یہ بشارت اس وقت پوری ہوئی جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 86 سال تک پہنچ چکی تھی۔ بڑھاپے کے عالم میں اس بیٹے کا ملنا کوئی کم خوشی نہیں رکھتا تھا، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اپنی عمر کے 13-14 سال کو پہنچے تو ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے: اے ابراہیم، میری راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ خواب سے جب بیدار ہوئے تو غور و فکر کرنے لگے، یہ حکم کیسا ہے اور کس کی طرف سے ہے؟ رحمان کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے ہے؟ سارا دن اسی سوچ و بچار میں گزر گیا۔ آخرکار پھر رات آ گئی، بستر پر محو خواب ہوئے تو وہی منظر ہے، وہی مطالبہ ہے: اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دو۔ دوسری صبح بیدار ہوئے، کافی سوچ و بچار کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ حکم شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ رب رحمان کی طرف سے ہے۔ میرا اللہ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی کا طلب کر رہا ہے۔ اور حدیث میں ہے رؤیا الانبیاء وحی، بخاری شریف کی حدیث ہے، انبیاء کرام کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ تیسری رات بھی یہی مطالبہ ہوا تو پھر کیا تھا؟ فداکاری، جان نثاری اور وفا کشی کے پیکر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فوراً اپنے لخت جگر اور نور نظر کو فرمان الہی کے مطابق قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک بچہ دے کر رضائے مولا حاصل ہو جائے تو یہ سودا بہت سستا ہے، لہٰذا دونوں باپ بیٹے صبح سویرے ہی گھر سے روانہ ہو گئے۔ ابھی راہ میں جا رہے تھے کہ ابلیس نے دیکھ لیا، آنکھ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا: آج تک ابراہیم نے ہر میدان میں مجھے نقصان اور خسارہ ہی دیا اور مجھے زخم پہ زخم لگایا ہے۔ آج اگر اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ کر نہ رکھ دوں تو میرا نام بھی ابلیس نہیں۔ بڑی ہمت اور حوصلہ کر کے دوڑتا ہوا آپ کے گھر پہنچا۔ حضرت ہاجرہ سے پوچھنے لگا: آپ کے شوہر کدھر ہیں؟ اور ننھا اسماعیل بھی نہیں دکھائی دے رہا۔ آپ نے فرمایا: دونوں باپ بیٹا سیر و تفریح کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔ ابلیس نے کہا: جلدی سے اٹھو اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے سے بچا لو، ورنہ چند لمحوں کے بعد تجھے اسماعیل نہیں، اس کی مردہ لاش ملے گی، پھر تم سدا پچھتاتی رہو گی۔ آپ نے فرمایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بڑا پیار ہے، بھلا وہ اسے ذبح کیسے کر سکتے ہیں؟ نکلو یہاں سے، تم کذاب معلوم ہوتے ہو۔ ابلیس کے منہ سے نکل گیا کہ ان کا خیال ہے کہ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ الفاظ سنے تو پھر فرمایا: ظالم، جب خدا کا یہی حکم ہے تو پھر تو کون ہے درمیان میں آنے والا؟ ایک نہیں، اس جیسے ہزاروں اسماعیل بھی ہوں تو ہم اپنے حقیقی معبود کے اشارے پر قربان کر دیں گے۔ ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، اس لیے یہاں ابلیس کو یقین کامل تھا کہ کامیاب ہو جاؤں گا اور ابراہیم کو اس امتحان میں ناکام کر دوں گا، لیکن اسے منہ کی کھانی پڑی۔ ناکام ہو کر پلٹا، ایک اور ہیلا تلاش کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر بھی ذلت و شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اس کے ناپاک عزائم کو زبردست ٹھیس پہنچی،
لیکن ظالم نے ہمت نہ ہاری، ٹوٹا ہوا دل تھام کر ایک آخری حملہ بھی کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے الجھ پڑا۔ اے ابراہیم، اتنے دانا اور عقلمند ہو کر بھی بچے کو ذبح کرنے چلے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے اور بھی طریقے ہیں۔ بڑھاپے میں ایک بچہ ملا، وہ بھی اتنا حسین و جمیل جسے دیکھ کر چاند بھی شرما جائے، اس کو ذبح کر رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام، ہوش کرو، تمہاری نسل مٹ جائے گی، تمہارا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا، اور یہ جو خواب کی رٹ لگا رکھی ہے، ضروری نہیں کہ یہ حکم خداوندی ہی ہو، وسوسہ شیطانی بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنے بیٹے کو بچا لو، اسے ذبح کرنے سے باز آ جاؤ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ سنا تو فوراً بھاپ گئے کہ یہ ابلیس ہی ہو سکتا ہے۔ اسی وقت ایک فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ آپ نے فوراً زمین سے 7 کنکریاں اٹھائیں اور اسے دے ماری، اور 3 دفعہ ایسا ہی سلوک کیا، ایک دفعہ جمرہ عقبہ پر، دوسری دفعہ جمرہ وسطیٰ پر، اور تیسری مرتبہ جمرہ کبریٰ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کے لیے آنے والوں کو حکم دے دیا کہ مجھے ابراہیمی ادا دکھاؤ۔ جہاں اس نے کنکریاں ماری تم بھی وہاں کنکریاں مارو۔ آج ان تینوں مقامات پر بڑے بڑے نشانات موجود ہیں، اور وہاں پر حجاج کرام رمیہ جمار کر کے سنت ابراہیم کو تازہ کرتے ہیں۔ شیطان کی فریب کاریاں نہ تو حضرت حاجرہ پر اثر انداز ہوئیں، نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کو متزلزل کر سکیں، اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک ارادوں کو بدل سکیں۔ دونوں باپ بیٹا جا رہے ہیں، بیٹا باپ کے پیچھے پیچھے ہے۔ ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ ابا جان کہیں یہ ابلیس درست تو نہیں کہتا، کیا پروگرام ہے آپ کا؟ الولد سر لابیہ، بیٹا باپ کا مظہر ہوتا ہے۔ آپ کی صحبت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جذبہ تسلیم و رضا اور ذوق جاں فروشی سے خوب آشنا کر دیا تھا۔ بقول اقبال، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جب دونوں باپ بیٹا مقام مینا کے پہاڑی کے قریب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور نظر کو حقیقت حال سے آگاہ فرمایا۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں خود کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دکھا ہے، اب بتا تیری رضا کیا ہے؟ بیٹا جو کہ تسلیم و رضا کا پیکر تھا، باپ کی بات سن کر عرض گزار ہوا، یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد، کر ڈالیے آپ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ مزید عرض کیا کہ ابا جان، ذبح کرنے سے قبل مجھے اچھی طرح باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں اپنے اعضاء کو ہلا بیٹھوں اور آپ کے پاکیزہ لباس پر خون کے چھینٹیں پڑ جائیں، اس لیے اپنے کپڑے کو سمیٹ لیں، کہیں اسے دیکھ کر میری ماں پریشان نہ ہو جائے۔ چھری کو اچھی طرح تیز فرما لیں اور تیزی سے میرے حلق کو کاٹ دیں تاکہ مجھ پر آسانی ہو جائے، کیونکہ موت ایک شدید چیز ہے۔ اور میری امی کو میرا سلام عرض کرنا، اور اگر ہو سکے تو میری قمیص میری والدہ کو لوٹا دینا تاکہ وہ اس سے اپنے زخمی دل کو سکون پہنچا سکے۔ بیٹے کی یہ ہمت افزا اور قابل تحسین و مسرت وصیتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشی سے پھولے نہ سمائے، بیٹے کو دعائیں دینے لگے اور فرمایا، نعم العون انت یا بنی علی امر اللہ، بیٹا تو نے یہ الفاظ کہہ کر خدا کا حکم پورا کرنے میں میری خوب مدد کر دی، کامیابی کی منزل تک پہنچنے میں تو میرا بہترین مددگار ثابت ہوا ہے۔ فرط محبت میں آ کر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا منہ چوم لیا، اس حال میں کہ آپ نے ان کو باندھا تھا اور دونوں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقے نازک پر رکھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً ایک اور عرض داشت پیش کی، ابا جان آپ میرے چہرے پر کپڑا ڈال دیں، کہیں آپ کا ہاتھ میری محبت کی وجہ سے رک نہ جائے اور میں مقام مقبولیت سے محروم رہ جاؤں۔ بیٹا اپنی دردناک وصیتیں پیش کر چکا اور باپ نے انہیں مکمل یقین دلایا۔ چشم فلک نے ایسا منظر کبھی نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی دیکھے گی۔ باپ نے تیز چھری سے معصوم بیٹے کی گردن پر پھیرنا شروع کر دی کہ اچانک عالم بالا سے صدا آنے لگی، بس بس یا ابراہیم، قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم بس ہاتھ روک لو، بے شک تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پکار کو سنا، جب نظر اٹھائی تو سامنے دمبا موجود تھا۔ آپ پہاڑی سے اترے اور میدان مینا میں آ کر اس دمبا کو ذبح فرما دیا اور رہتی دنیا تک اپنی حسین یادگار قائم فرما دی۔